بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اتحاد نیوز اور میں حاکم خان ہوں۔ ناظرین، اس وقت میں باہر بیٹھا ہوں۔ آج میں جو میرا اندر اسٹوڈیو بنا ہوا ہے چھوٹا سا، وہاں پر میں بات نہیں کر رہا آپ سے، میں باہر ایک صحن میں بیٹھا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لائٹ نہیں ہے اس وقت۔ کل شام سے ہمارے گاؤں میں لائٹ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بہت ہی خطرناک قسم کا بہت ہی خوفناک قسم کا طوفان آیا ہے۔ اور اس طوفان کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، جس میں ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ بجلی کے پول جو کھمبے ہیں وہ جگہ جگہ گرے ہیں اور بجلی بہت ہی زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ تو کل سے ابھی تک تو بجلی نہیں ہے، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ شام تک بھی چانس ہیں کہ بجلی نہ ہو۔ تو لہٰذا آج کے جو ویلاگ ہے ہمارا یہیں بنے گا۔ آج ہم بات اسی پہ کریں گے کہ یہ طوفان آیا ہے تو اس میں کتنے نقصان ہوئے ہیں ہمارے گاؤں کے۔ ایک تو سب سے بڑی جو جہاں پہ ٹریجڈی ہوئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ ایک موت آئی ہے۔ ایک بچے کے اوپر دیوار گری ہے اس طوفان کی وجہ سے، اور وہ بچہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ سب سے بڑا حادثہ تھا، یہ سب سے بڑا سانحہ تھا، یہ سب سے بڑی خبر تھی۔ بہت ہی افسوس ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ہی گاؤں ہے ایک چھوٹا سا سنانا والا، وہاں پر ایک بچہ ہے جو طوفان کے دوران یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچہ اندر گیا ہے ایک چھپرے کے نیچے، اور وہاں پہ اس نے ایک بھیڑ کو چھوڑنا تھا۔ وہ بھیڑ کو چھوڑ ہی رہا تھا کہ وہاں سے وہی جو چھت ہے، وہ دیوار ہے، وہ پورا چھپر اس کے اوپر آ گیا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ بچہ بھی فوت ہو گیا ہے اور وہ بھیڑ بھی مر گئی ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی خبر تھی، بہت ہی افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لواحقین کو، اس کے والدین کو، اس بچے کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ناظرین، بہت زیادہ جہاں پہ اور نقصان ہوئے ہیں وہاں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ ہمارے جو لوگوں کے دیواریں ہیں، گھروں کی دیواریں گری ہیں، دیواروں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گیٹ گرے ہیں۔ بڑے بڑے جو گیٹ لگے ہوئے تھے لوگوں کے، لوہے کے خاص طور پر، وہ گرے ہیں۔ یہ نقصان ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ اور ساتھ ہی لوگوں کی چھتیں بھی کریک ہوئی ہیں، چھتوں پر جو چوبارے تھے وہ بھی گرے ہیں، لوگوں کی چھتیں بھی کریک ہوئی ہیں۔ میں خود 2-3 گھروں میں گیا ہوں، ان کی چھتیں گری ہوئی تھیں، ان بیچاروں کا بہت ہی برا حال تھا۔ ویسے بھی آج کل جو ہے پاکستان میں اتنی زیادہ مہنگائی چل رہی ہے کہ لوگوں کو کھانے کی بھی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے کہ کھانا کیسے بچوں کا پورا کریں، اور یہاں پہ ایک گھر کی دیوار گر جائے، کوئی گیٹ گر جائے، مطلب بے پردگی جہاں پہ ہو رہی ہو، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پہلے تو پردہ کور کریں نا، کھانے پینے کا تو بعد میں کریں گے، پہلے جو چار دیواری ہے اس کو تو ڈھانپیں، جو چھت گر گئی ہے پہلے اس کو تو ٹھیک کریں۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ یقیناً جو لوگ اس آزمائش سے گزر رہے ہیں وہ اس چیز کو بہت ہی بہتر طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ذمہ داروں کی بات کریں تو ذمہ دار لوگوں کے جو زمینوں میں زیادہ تر درخت تھے وہ گرے ہیں۔ درختوں کی وجہ سے فصلوں کو بھی نقصان ہوا ہے، جو نیچے فصلیں تھیں ان کے اوپر درخت آئے ہیں، اور ویسے بھی درخت جو ہے وہ ایک زیور ہے زمین کا، اور ہمارے بہت سارے کسان اسی سے جو ہے سال کے بعد انہیں بیچ کر سرکٹ چلاتے ہیں، وہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اور جو روڈ کے قریب زیادہ تر درخت تھے، جو کیکر اور کھگل اور اس طرح کے درخت تھے، وہ بہت زیادہ گرے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ جو ہے روڈ کی بلاکیج آئی ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا طوفان تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اتنا بڑا جو ہے طوفان دیکھا ہو۔ بچپن میں ایک آیا تھا، میں بہت ہی چھوٹا تھا، اس وقت مجھے یاد آتا ہے ہمارے گھر میں بھی درخت تھا بہت بڑا، وہ بھی گرا تھا، اور روڈ پر بہت زیادہ جو ہے درخت گرے تھے، بہت زیادہ۔ تو یہ جو ہے نقصانات بہت سارے ہوئے ہیں۔ فصلوں کی بات کریں تو فصل لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے۔ فصل دیکھنے میں نیچے خود آج واکنگ پہ گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کی فصلیں جو ہیں وہ بیچاروں کی، جنہوں نے کپاس لگائی ہوئی تھی، وہ ہاتھ سے جو بڑے پودے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ لوگوں کی گھاس جو لگی ہوئی تھی وہ بالکل زمین کے برابر تھی، اور جو ابھی بیجی ہے انہوں نے بیجی ہے
مونگی کی انہوں نے کاشت کی ہوئی ہے، کپاس کی بھی کچھ نہ کچھ جگہوں پہ تازہ کاشت کی ہوئی تھی، وہ بالکل نا طوفان سے، آندھی سے، یہ تیز ہوا سے وہ زمین جو ہے وہ برابر ہو گئی، وہ بارش جو ہے جھمب کی ایک صورت میں تیز بارش آئی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ فصلوں کو نقصان ہوا ہے، تو کسانوں کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کے ساتھ جن کی یہ بھوسے کی، ہم جس کو مانیاں کہتے ہیں، بھوسے کی مانیاں وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہیں، لوگوں کو بھوسا اڑا کر جکھڑ لے گیا ہے، لوگوں کی پوری طرح سے زمیندار ڈیمیج ہوئے ہیں۔ تو یہ صرف زمیندار جو ہیں یہ افسوس نہ کریں کہ ان کا جو نقصان ہوا ہے، یہ جو ہے کوئی ناگہانی آفت آئی ہے اور اس وجہ سے ہو گیا ہے، یہ اچانک کوئی طوفان آئے اور اس وجہ سے ہو گیا ہے، اور بس یہ جو ہے ایک یوجولی ہر سال آتا ہے طوفان اور اس میں ایسا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہوا، ریزن پیچھے کوئی اور ہے، سمجھنا اس چیز کو۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمیں نظر آئے ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، کسانوں، زمینداروں، یہ اس بات کو سمجھنا ہے، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کیسے؟ ہمارے گاؤں میں اس دفعہ گندم کی جتنی سٹاک ہوئی ہے اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی، اتنی زیادہ لوگوں نے گندم کو سٹور کر کے رکھا ہوا تھا کہ جب مہنگی ہوگی تب بیچیں گے، مہنگی ہوگی تب بیچیں گے، جب اس کا ریٹ بڑھے گا تب بیچیں گے۔ بھائی جو غریب ہیں، جو بیچارے پہلے غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں خود کو، ان پر اور آپ ظلم کر رہے ہیں کہ جب مہنگی ہوگی تو ان غریبوں کو جو 6,000 والی بوری ہے وہ 12,000 کی دیں گے، جو 12,000 والی ہے جو 15,000 کی ہوگی تب دیں گے، تو پھر تو آپ کی فصلوں کے ساتھ یہ حال ہونا ہے، پھر تو آپ کا بھوسا بھی اڑنا ہے، پھر کہ آپ کی فصل بھی خراب ہونی ہے۔ نہ زکوٰۃ دی ہے آپ نے، میں نے کئی زمینداروں کو دیکھا ہمارے گاؤں میں، چاند شاد و نادر کوئی ایسے زمیندار ہیں، کسان ہیں جنہوں نے زکوٰۃ دی ہو، باقی زکوٰۃ بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، پھر تو اللہ نے ایسی نکالنی ہیں چیزیں، پھر تو آپ کی فصلیں تباہ ہونی ہیں، چھتیں گرنی ہیں، دیواریں گرنی ہیں، گیٹ گرنے ہیں، ہونی ہے۔ اللہ کا عذاب تو ایسے ہی آتا ہے، اللہ کا قہار اور جبریت ایسی ہی پھر ہے، وہ تو نہیں معاف کرتا، وہ تو اپنے بندوں کے حقوق جو ہیں وہ نہیں چھوڑتا، وہ نکال کے ہی رہتا ہے، صحیح ہے؟ تو خود کو بہتر بنا لیں، سنبھال لیں، ٹھیک کر لیں، تو آئندہ سالوں میں یہ طوفان نہیں آئیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن سے لے کر ابھی تک یہاں پر زلزلے آئے ہیں، کلور شریف کی زمین پر زلزلے آئے ہیں، یہاں پر سیلاب آئے ہیں، یہاں پر بہت بڑے بڑے طوفان آئے ہیں، لیکن کلور کو نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ سیلاب آتے تھے ہمارے کلور سے دائیں بائیں کا رخ اختیار کر لیتے تھے، ادھر نہیں آتے تھے، طوفان آتے تھے کلور میں اتنی شدت کے ساتھ نہیں آتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ہم زکوٰۃ دیتے تھے۔ مجھے پتہ ہے کلور شریف کی غیور عوام، مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنے سخی ہیں، کسی سوالی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ یہاں پہ لوگ دور دور سے، اسلام آباد کے بھکاری، میاں والی کے، بہت دور دور کے بھکاری کلور میں بھیک مانگنے آتے تھے کہ یہاں سے ان کی گٹو وہ بھر بھر کے لے کر جاتے تھے، اتنے سخی لوگ تھے ہم مہمان نواز تھے۔ آج ہمیں دیکھ لیں، نہ ہم مہمان نواز ہیں، ہمارے پاس مہمان آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ نکلے گا کب یہاں سے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کہ ہماری اپنی نہیں پوری ہوتی، ہم زکوٰۃ کیوں دیں، نہ ہم سوالی کو صحیح دل سے خرید دیتے ہیں، تو یہ پھر عذاب آنا تو شروع ہوں گے۔ آج طوفان آئے آندھی کی شکل میں، اس سے پہلے یالہ باری آئی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، آگے بھی اور آئیں گے اگر ہم نے زکوٰۃ نہ دی۔ تو جو میری ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں، اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو سالانہ زکوٰۃ دیں، ابھی دیں، جو گندم اٹھائی ہے اس کی زکوٰۃ نکالیں۔ اگر آپ کا ذمہ داری میں اتنا کنٹرول نہیں ہے، آپ با اختیار نہیں ہیں، آپ کا گھر میں اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے، تو پھر اپنے والدین کو قائل کرنے کی کوشش کریں، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، انہیں منانے کی کوشش کریں کہ ہم اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اس طرح پھر عذاب آئے گا۔ چلتا ہوں ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنے علاقے کا بہت سارا خیال رکھیں، زکوٰۃ دیتے رہیں اور اللہ کو راضی رکھیں، انشاءاللہ یہ مصیبتیں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ اللہ حافظ۔